موضوع الدرس في أحوال بني إسرائيل وسوء أعمالهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قوم موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پر 3 بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا. سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں انبیاء پیدا کیے. جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 نبی پیدا ہوئے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا. اور دوسری نعمت یہ تھی کہ وجعلکم ملوکا کہ ہم نے تم کو بادشاہ بنایا. تو اب بادشاہ بنانے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی ایک بادشاہ ہو تو وہ گویا کہ پوری قوم بادشاہ ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے جی کہ بنو امیہ کی حکومت رہی
پھر بنو عباس کی حکومت رہی، اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں غوریوں کی حکومت رہی، مغلوں کی حکومت رہی، غلامان کی حکومت رہی، تو نسبت جو ہے وہ سب کی طرف ہو جاتی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں جس آدمی کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، نوکر ہو، اس کو بھی بادشاہ سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے کہا گیا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا۔ اور تیسری نعمت یہ تھی، اللہ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں دی جو کسی کو نہیں ملی۔ اب ان نعمتوں میں ایک تو یہی نعمتیں ہیں کہ تمہیں نبی بھیجے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس کے علاوہ بھی بڑی نعمتیں ہیں کہ فرعون جیسے ظالم، جابر، قاہر بادشاہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا اور تمہیں نجات عطا کی۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل پہ بڑی نعمتیں فرمائی، جہاں تک یہ ہے کہ کسی کو نہیں ملی ہیں، تو اس سے ان کی فضیلت ہے، لیکن اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل تھے۔ انی فضلتکم علی العالمین، یا جو پہلی قومیں گزری ان سے افضل تھے، بعد میں آنے والوں سے نہیں، ورنہ تمام مخلوق میں، تمام کائنات میں افضل جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تو قیامت میں مقام شہادت پہ اللہ نے انبیاء کو کھڑا کیا اور پھر حضور کی امت کو بھی اسی مقام پہ کھڑا، یعنی حضور پاک سے بھی اللہ پاک قیامت میں گواہی لیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے محبوب سارے پیغمبروں کی صداقت پہ گواہی دیں گے۔ تو یہ مقام نبوت ہے، مقام شہادت، لیکن اللہ نے حضور کی امت کو بھی وہ مرتبہ بخشا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری دنیا کی جتنی زمین ہے سب کو مسجد اور سب کو پاک قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باعتبار کثرت کے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، تو ان میں 80 صفیں جو ہیں وہ صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ شرف بھی حضور کی امت کو ملا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی امتوں میں سے حضور کی امت ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بنو اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، یعنی اپنے زمانے میں افضل۔ اور اسی طرح جیسے فرمایا آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی ان کے زمانے میں، یہ معنی نہیں کہ بعد میں بھی ان سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں ملا۔ تو ان تین نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمائیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ اب ارض المقدسہ سے کیا مراد ہے؟ تو بات یاد رکھیں کہ ارض المقدس سے مراد پورا شام جو ہے ارض المقدسہ ہے، اریحا جو ہے ارض المقدسہ ہے، ایلیا جو ہے ارض المقدسہ ہے۔ جبل لبنان سے جب بھی نظر ڈالیں دائیں بائیں سب ارض المقدسہ ہے۔ اور اس کو ارض المقدسہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں اللہ نے کئی پیغمبر پیدا فرمائے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ نے وہاں ظاہری برکتیں بھی رکھی اور باطنی برکتیں بھی رکھی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور وہاں انبیاء پیدا ہوئے اور پھر وہاں بہت بڑے انبیاء مدفون ہوئے۔ تو یہ سارا شان جو ہے یہ ارض المقدسہ پر۔ اور اسی طرح اللہ نے ارض المقدسہ میں مسجد اقصی جو ہے اس کو بھی قبلۃ الانبیاء بنایا،
کہ انبیاء نے اس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائے اسلام میں آپ بھی مکے میں رہنے کے باوجود بھی نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی، اور پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اس لیے بھی وہ ارض المقدسہ ہے، اور اس لیے بھی وہ ارض المقدسہ ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے، یاد رکھو، کہ جہاں سارے انبیاء آئے ہوں۔ یہ تو ہے کہ کہیں 10 نبی آئے، 100 آیا، 1000 آیا، لیکن سارے انبیاء صرف بیت المقدس میں آئے ہیں۔ لیلۃ المعراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جتنے انبیاء تھے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب مسجد اقصی میں جمع تھے استقبال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز بھی ادا فرمائی۔ تو اس لیے میرے محبوب جہاں خاتم النبیین ہیں وہاں امام الانبیاء والمرسلین ہیں، تو یہ مقام جو ہے یہ بھی بیت المقدس ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ بھی وہیں قائم ہوگا، میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ یہ جو بعض لوگ عرفات کہہ دیتے ہیں یہ غلط بات، یعنی عرفات ایک نمونہ تو ہے میدان حشر کا کہ بھئی ایک جیسے کیمپ ہیں اور ایک جیسے مخلوق ہے اور ایک جیسا احرام ہے اور سب کی زبانوں پہ لبیک اللہ لبیک، ایک منظر تو ہے قیامت کا، لیکن مقام حشر جو ہے وہ شام ہے، وہ بیت المقدس ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ میں جنت البقیع الغرقد یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہوں، ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں حتیٰ کہ مکے والے بھی آ جائیں گے، فاجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری، مکے والوں کو میں اپنے دائیں رکھوں گا اور مدینے والوں کو اپنے بائیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے والے جو ہیں وہ حضور کے اصل مولد کے لوگ ہیں، مکے والے جو ہیں وہ سابقون فی الاسلام ہیں، اور مکے والے جو ہیں وہ قیامت والے دن بھی اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، تو لہذا حضور پاک ان کا اکرام فرمائیں گے۔ فرمایا ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کر میں میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہے ارض المقدسہ۔ اچھا، اور بنو اسرائیل کا اصل وطن جو ہے وہ بھی یہی تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اصل میں چونکہ حج قریب آ رہا ہے اس لیے ان کی محنت ہے کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، یعنی ہر 8 گھنٹے کے بعد شفٹ تبدیل ہو رہی ہے، تاکہ حجاج کرام کے آنے سے پہلے جو ان کے ارادے ہیں مکمل جو ہے وہ تو تقریباً 1436 میں یعنی اگلے سال کے آخر میں ہوگا، لیکن جو بن چکا ہے اس کو تو وہ استعمال کے قابل بنا لیں، اس لیے کام ہو رہا ہے۔ اب یہ آواز ہم جہاں بھی درس دیں گے یہ آواز تو وہاں بھی آئے گی، اس لیے جگہ بدلنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب ارض المقدسہ جو ہے اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، چونکہ اصل یہ وہاں کے تھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، بنو اسرائیل جو ہیں اصل میں یہ شام کے تھے،
یہ تو بعد میں پھر مصر آئے نا، جب فرعون ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے مصر میں آئے، تو پھر اللہ نے مصر کی گویا حکومت ان کو عطا فرمائی۔ اب حکم ہوا بھی مصر سے نکلو اور اپنے ارض المقدسہ میں داخل ہو، تاکہ وہ بھی فتح ہو جائے اور وہ بھی تمہیں مل جائے۔ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا على ادبارکم، الٹے پاؤں نہ بھاگنا، اگر لوٹو گے تو فتنقلبوا خاسرین، پھر اس حال میں لوٹو گے کہ تم گھاٹے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا، اور جب ارض المقدسہ کے قریب آ گئے، اریحا میں پہنچ گئے، تو آپ نے 12 سردار بنائے، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ حضور پاک نے ہجرت والی رات بھی 12 سردار بنائے تھے، تو آپ نے ان 12 سرداروں کو بتلایا کہ تم جاؤ بیت المقدس میں، وہاں کے حالات کا جائزہ لو، کیسی قوم ہے، کیا ہے، سارے معلومات لو، جانے کے راستے کون سے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی تاکید کی کہ جو کچھ تم دیکھو کسی کو بتلانا نہیں، صرف مجھے آ کے بتلانا۔ وہ 12 آدمی چلے گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت ارض مقدسہ میں یعنی شام میں قوم عمالقہ یہ قوم عاد کی شاخ ہے، اور قوم عاد جو تھی نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم تھی، جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد الذین جابوا الصخر بالواد۔ وہ ایسے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کو کھود کے ان کے اندر گھر بنا دیتے، یہ نہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کے پھر اینٹیں بنائے، نہیں، پہاڑ کو کاٹتے گئے کمرے بناتے گئے، کاٹتے گئے کمرے بناتے گئے۔ اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ پتھر جو 60 انسان نہ اٹھا سکیں وہ اکیلا اٹھا لیتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ بھی 60 ہاتھ کے برابر تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ بھی 60 ہاتھ۔ پھر ایسا ایسا دور آتے گئے، ہر چیز گھٹتی گئی، طاقت بھی گھٹتی گئی، قد بھی گھٹتا گیا، عمر بھی گھٹتی، اور یہ اللہ کا نظام۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے والدین جو تھے ان کی جو قوت طاقت تھی وہ اب میں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل یعنی آخری عمر میں میرا ہاتھ ایسے پکڑ لیتے تھے، کہتے ہیں ابھی بڑے جوان بنتے ہو، چھڑاؤ میرا ہاتھ، تو ہم بڑا زور لگاتے، ہم نہیں چھڑا سکتے۔ ہم بچے تھے، جوان تھے، ہمیں شوق بھئی یہ کیا ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، وہ کہتے میں ہاتھ پکڑ بیٹھے چھڑا لو بس۔ اور کئی دفعہ ایسے بھائی انگلی پکڑ لیتے، کہتے چھوڑو انگلی، وہ اتنا زور لگا تو میں ڈر ہوتا انگلی ٹوٹ جائے گی لیکن چھوٹے گی نہیں۔ تو یہ بڑھاپے میں ان کے پاس تھا۔ اچھا بالکل کوئی آرام کی زندگی بھی نہیں تھی، بڑی مشقت والی زندگی گزاری ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مشقت والی۔ سارا دن صبح سے لے کر ظہر تک درس دیتے تھے، اور ظہر کی نماز پر کھانا طلبا کو کھلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، پھر تھوڑا سا گھنٹہ ایک آرام کر کے مال مویشی لے کر دور چراگاہوں میں چلے جاتے تھے۔ 200 بکری ہوتی تھی اور 20 بچہ نوکر بھی تھے لیکن خود چلے جاتے۔ واپس آنے کے بعد جناب یہ ہے کہ پھر مغرب آ گئی، مغرب کے بعد پھر مطالعہ، ساتھ بیٹھ کے طلبا سب کو مطالعہ کرا رہے ہیں۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے مطالعہ، اس کے بعد پھر روٹی کھا پھر چلے گئے گھر میں۔ تو یہ یعنی بڑی مشقت والی زندگی اور بالکل سادہ زندگی۔
کوئی اس میں تسنو نہیں تھا. آج کل تو جناب دیکھا نہیں آپ نے آج کل کے پیروں کو کیسے اربوں پتی ہیں اور کیسے ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, محلات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو بالکل اتباع سنت تھا. راستے میں جاتے جاتے 4 آنے کی روٹی ملتی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے. یہ جو حب ابراہیمی ہے نا, یہ 4 آنے کی ملتی, وہ لے لیتے. ایک 4 آنے کی میرے خیال میں دہی ملتی تھی, وہ لے لی, اس سے روٹی کھائی, سو گئے. کبھی کبھی پانی سے روٹی کھا لے. لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے غنا اچھا یہ نہیں تھا کہ وہ غریب تھے, بہت بڑے ذمہ تھے. آمدن سب کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے ملک میں غریب تھے یا وہاں سے کوئی فقیر تھے اور بیچارے غربت کی وجہ سے یا مزدوری کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ تو بہت بڑے ذمہ تھے. اب بھی اللہ کا فضل ہے, ان کی وہاں جائیدادیں ہیں, زمینیں ہیں, باغات ہیں, برادری ہے, قوم ہے, اور ان کی قوم اپنی قوم کے سردار تھے. لیکن بالکل اور دنیا سے واسطہ بھی نہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں. ایک دن بھی انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا. میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا, تو ایک دن بھی نہیں پوچھا بھی میں جو وہاں جائیداد چھوڑ کے آیا اس کا کیا ہے, بیچ کھا گئے ہو, ہے نہیں ہے, پوچھا. کہا جب چھوڑ دیا تو پوچھنا کیا. جب میں نے سب کچھ زندگی میں چھوڑ دیا ہے, اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں, میں نے تو چھوڑ دیا. ایسے لوگ ہم نے زندگی میں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, والد صاحب رحمت اللہ علیہ, اسی طرح حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ. میں نے بڑے حضرت دین پور کو نہیں دیکھا, حضرت عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے, حضرت درخواستی کو دیکھا ہے, حضرت گمانوی کو دیکھا ہے. اسی طرح والد صاحب کے شاگرد تھے, مسئلہ حیات میں تو مخالف تھے, مولوی عبد الغنی صاحب جارجروی رحمت اللہ علیہ. ان کے بعد مجھے تو کوئی لوگ نظر نہیں آئے. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا چھابا روٹی کا سر پہ رکھ کے طلباء کے لیے خود لا رہے ہیں. اتنا بڑا پیالہ ہوتا تھا, ساگ بھی اسی میں, دال بھی اسی میں, چاول بھی اسی میں, ہر بلا اسی میں, ساتھ بیٹھ کے طلباء کے ساتھ کھا رہے. میں ایک دفعہ حضرت کا حکم تھا, جلسہ تھا, تو حضرت نے مجھے حکم دیا کہ تم نے ہر حال تقریر کے لیے پہنچنا ہے. خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جلسہ ہوتا. مجھے یاد جب آیا تو آخری رات تھی, کل یعنی آخری دن تھا جلسے کا, ظہر کے بعد جلسہ ختم. اور میں کہیں دور اپنی برادری, بلوچ برادری کے کوئی مسئلے تھے, کوٹ سبزل کے علاقے میں تھا. اب مجھے یاد آیا تو میرے تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. میں نے کہا استاذ کا حکم ہے, شیخ کا حکم ہے, جس سے میں نے حدیث پڑھی ہے, اور کل جلسے کا آخری دن ہے. اس زمانے میں یہ گاڑیاں تھوڑی تھی, یہ کوئی کوچ سروس تھوڑی چلتی تھی, یہ وینیں تھوڑی چلتی تھی, یہ بسیں تو کبھی کوئی ایک آدھی بس چلتی تھی. تو اس علاقے کا جو تھانہ ہے کوٹ سبزل کا, مجھے فوراً خیال آیا کہ وہاں تھانے دار جو ہے فیروز قریشی لگا ہوا تھا, مر گیا بیچارہ, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. میں اس کے پاس آیا تو وہ حیران ہو گیا کہ وکیل صاحب میں رات کو خیر ہے بھائی. میں نے کہا بالکل خیر ہے. قصہ یہ ہے کہ مجھے جانا ہے اچ شریف. مجھے کسی بھی حالت میں, چاہے جیپ پکڑ کے دو, چاہے سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹرک روکو, مجھے بٹھاؤ, مجھے بھیجو, میرے استاد کا جلسہ ہے. اس بیچارے نے وردی پہنی. میں نے کہا تو کھانا وانا کھا لو. میں نے کہا کھانا تو کھایا ہے میں نے, اور چائے کی ایک پیالی پی لو جب تک کہ میں وردی پہن لوں. وردی کے بغیر کون گاڑی روکے گا. وہ پولیس والے 2 سپاہی بھی آئے اور ٹرک والے کو روکا, ٹرک روک گیا اور کہا کاغذ لے آؤ. وہ کاغذات لے آئے اور نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں اور میرے لیے بہت بڑے قابل احترام ہستی ہے, یہ تمہارے کاغذ میرے پاس یہاں تھانے پہ رہیں گے.
ان سے لکھوا کے لاؤ گے کہ خیریت سے میں نے پہنچا دیا ہے تو کاغذ لے جانا، ورنہ تمہارے کاغذ بھی ضبط اور گاڑی پھر یہاں سے مت گزارنا کبھی۔ وہ بیچارہ ڈر گیا ڈرائیور آدمی، انہوں نے مجھے اگلی سیٹ پہ بٹھایا، سارا راستہ چائے وائے بھی پلاتا رہا، بیچارہ خدمت بھی کرتا رہا ڈر کے مارے۔ رات کو جناب ہم تقریباً 2 بجے طاہر والی پہنچے، سڑک کے بالکل کنارے پہ مدرسہ تھا، 2 بجے تھے رات کی، اور سردی ایسی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نیچے اتر گئے، وہ ٹرک والے کو میں نے خط لکھ کے دے دیا، انہوں نے کہا بھی ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ اور اب جتنا طلباء کے کمرے تھے کھٹکھٹا، تو طالب کہاں سنتے ہیں جناب، سو گئے تو سو گئے، حتیٰ کہ میں نے اینٹ اٹھا کے ماری دروازے پہ، انہوں نے نہیں سنی۔ حضرت استاد جو تھے وہ اپنے گھر سے نکل آئے، دیکھا کون ہو، میں کہا جی اچھا مولوی مکی فقیرہ، تم اس وقت، میں نے کہا جب میں دور تھا، تو کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں تم میرے ساتھ اندر چلو اور میں تمہاری دادی کو دوسرے کمرے میں بھیج دوں گا اور تم میرے بستر پہ سو جاؤ، تھکے ہوئے ہو تو سو جاؤ، پھر صبح کی نماز کے بعد جو ہے، اور اس طالب کو میں مسجد میں سلا دیتا ہوں، طالب نہیں اٹھیں گے اذان سے پہلے، یہ طالب ہے مست قوم ہے۔ مجھے استاد اندر لے گئے، یقین کریں ایک چارپائی پر ایک رلی پڑی تھی، جسے گندی بھی کہتے ہیں، سندھی میں رلی بھی کہتے ہیں، بالکل پرانی بوسیدہ پھٹا ہوا سرانا، ایک پھٹی ہوئی لوکار پڑی تھی، یہ حضرت کا بستر۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس کے بعد میں وہاں سویا، 2 منٹ گزرے تو حضرت میں نے آپ کے لیے پانی گرم کر کے رکھ دیا ہے، آپ کو وضو کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سونے نہیں دیتے، میں ابھی وضو کروں گا، تہجد پڑھوں اور کیا کروں۔ یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ اللہ اکبر، والد صاحب ان کو دیکھتے فرماتے تھے بستتن فی العلم والجسم، اللہ نے جیسے اس کو جسم دیا ہے نا ایسے ہی علم دیا، اور اتنا اللہ نے قوت سماعت دی۔ وہاں وہ سب اتنا دور گزر رہے ہوتے، مجھے کہتے مولوی مکی فقیر کہتے، فقیرہ کل جو تم حدیث پڑھا رہے تھے اس میں یہ بات تو غلط کر رہے تھے، اتنا قوی، ایسے لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، لیکن بچپن تھا، عقل نہیں تھی، فہم نہیں، سمجھ نہیں تھی کہ یہ کس مقام کے لوگ ہیں، لیکن ان سے تو ہم نے پڑھا ہے نا، ان سے علم حاصل کیا، ان سے پڑھا، ان کی صحبت میں رہے، بالکل سادگی۔ یعنی میں نے دیکھا کہ حضرت کپڑا ہاتھ پہ ڈال کے بیٹھتے تھے حضرت دین پوری، اور تسبیح پڑھتے یا قرآن شریف کھولتے کپڑا لپیٹ کے۔ میں نے کہا حضرت کوئی تکبر فقیرہ گندے ہتھن اللہ دے قرآن کو کیویں لاما۔ اللہ 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 آج تو جناب ہے نا، وہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا جی کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند میراث، زاہوں کے تصوف میں عکابوں کے نشے من، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے، یہ سب مداری ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ مداری دیکھو ڈگڈگی بگا کتنے بندے اکٹھے کر دیتا ہے، کسی گانے والے لوہار کو کھڑا کر تو دیکھو کتنے بندے اکٹھے کر دیتا ہے، کسی گانے والی ناچنے والی کنجری کو کھڑا کر دو کتنے بندے اکٹھے کر دیتی ہے۔ یہ پیری فقیری اس کا نام ہے۔ ولایت نام ہے اتباع محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساری زندگی کپڑا بھی وہی پہنا جو حضور پاک نے پہنا تھا، کہ موٹی پنڈلی تک چادر ہے، ایسے قمیض ہے، سر پہ پگڑی۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جب حج پہ آئے
تو ہوائی جہاز میں یوں بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائی ہیں سیف الرحمان صاحب، انہوں نے کئی دفعہ حضرت کو حضرت ٹیک لگا لیں تھک جائیں گے، حضرت پھر ایسے بیٹھ جاتے، جب زیادہ تنگ کیا تو کہنے لگے فقیرہ شرم آتی ہے، ہم تو گدھوں پہ چڑھنے والے لوگ تھے، آج اللہ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تو اکڑ کے بیٹھوں کہیں خدا کو ناراضگی نہ آ جائے۔ تم نے کبھی سوچا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھو؟ تم تو ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانے کھا کے مزے لیتے ہو، اس لیے انہوں نے بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں نا تاکہ لوگ ذرا لذت لیں نا، آتے جاتے حج عمرہ برباد ہو جائے۔ یہ انگریز کی سازش ہے، یہ فرنگی کی سازش ہے، ورنہ لڑکی خدمت کر سکتی ہے، اس کے بعد لڑکا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سازش ہے کہ ہر جگہ حالات ایسے پیدا کر دو کہ ایمان بچ نہ سکے۔ پہلے فلم کی لعنت تھی، اس سے ترقی ہوئی تو ٹی وی آ گیا، اس سے ترقی کی تو ڈش آ گیا، اس سے ترقی ہوئی تو انٹرنیٹ آ گیا، اب انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے، جو گند دیکھنا ہے دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرا بھائی ہم کیا کہہ سکتے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات تمہیں ضرور بتا دیں کہ اللہ والے کی پہچان کرنی ہو تو اس کو حضور کی سنت کی نظر میں دیکھو، اس کے جلوے ولوے تقریریں شکریریں زبان شبان قصے کہانیوں پہ نظر نہ ڈالو، یہ دیکھو کہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ کتنا ہے، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یاد رکھو کبھی ولی نہیں کہتا میں ہوں، اگر ان کو حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے وہ کبھی ظاہر ہی نہیں کرتے، پی جاتے ہیں۔ اسی لیے خواجہ فرید نے کہا تھا اپنی سرائکی زبان میں، توڑے جو دریا نوش ہیں، یعنی یہ اللہ کے ولی دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پر اسرار تھی خاموش، بات نہیں آئی، کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ، ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بل مجھے یاد ہے حضرت دین پوری کی خدمت میں کوئی آتا نا کہتا مجھے بیعت کر لو، کہتے فقیرہ کہیں اللہ والے دی بیعت کر، میرے گناہ دے گنے تو انہیں بھجوے سے جی میں کہاں غلیل کر بھجوے دے، میری بیعت کیا کرنا ہے؟ اور وہاں ہم نے زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں کہ ڈاکو آئے ہیں تو ولی اللہ بن گئے، انقلاب آیا ان کی زندگی۔ آپ نے یعنی دلیل کے طور پر الحمدللہ اما بنعمت ربک فحدث کتابیں میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں قاری عبد المالک صاحب مسجد خیاط شارع منصور میں، ان سے جا کے پوچھ لیں، ان کے والد جو تھے حاجی سلطان، یعنی اپنے دور کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، سلطان السارقین کہلاتا تھا، والد صاحب سے بیعت ہوئی تو سلطان العارفین بن گیا، انقلاب ساری اولاد کاری بن گئی، سارے قرآن میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے پیر، اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے دنجی۔ یہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اولیاء فوت ہو گئے، تیرے پیارے فوت ہو گئے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ یاد رکھو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ بھی اللہ سے مانگنے والے تھے، وہ بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرما دے۔ ہم تو آتے ہیں نا منہ اٹھائے کعبہ شریف میں آ گئے، منہ اٹھائے مدینہ شریف چلے گئے، وہ تو کانپتے کانپتے آتے تھے کہ کیسے میں داخل ہوں، کیسے میں کعبے پہ نظر ڈالوں جس پہ 1,24,000 پیغمبر کی نظر ہے اور جہاں ہر وقت اللہ کے جلال و جمال کی تجلی برس رہی ہے۔
لیکن ہم اندھے ہیں، گناہوں نے اندھا کر دیا ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں، ملتزم کو پکڑ کے بھی رونا نہیں آتا، کعبہ شریف کو سامنے دیکھتے ہوئے دعا کرو رونا نہیں آتا. کیا وجہ یہی ہے، یاد رکھو کہ جب شیشے پہ زنگ لگ جائے، میل لگ جائے تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا. اسی طرح جب دلوں پر گناہوں کی زنگ لگ جائے تو دل کے اندر رقت پیدا نہیں ہوتی، آنکھ میں آنسو نہیں گرتے ہیں. اسی سے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع. اللہ اس آنکھ سے بھی پناہ دے جس سے آنسو نہ نکلے، وعن دعوت لا یسمع. اللہ مجھے اس دعا سے بھی پناہ دے کہ تو قبول نہ فرما. تو اس دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے تو اپنے اکابر کو تہجد کے وقت میں جب دعائیں مانگتے تھے ان کو تڑپتے ہوئے ایسے رو رہے ہوتے تھے، ایسے رو رہے ہوتے تھے، چیخیں نکل جاتی اور ضبط کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، لیکن مجبور ہو کے چیخیں نکل رہے ہیں. یا اللہ، یہ ہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ صفت ہے اولیاء کی، ایمان اور اللہ سے تقوی، اللہ سے ڈرنا، اس کے احکام پہ چلنا. اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ اتنا خیال کرتے تھے بھی ناخن کٹوانے ہیں تو بھائی اسی طرح ناخن کٹوائیں جیسے حضور پاک ناخن کٹواتے. وضو کرنا ہے اسی طرح وضو کریں جیسے حضور پاک نے وضو کرنا ہے. مسواک کرنا ہے اسی طرح مسواک کریں کہ جیسے حضور پاک نے مسواک کیا ہے. انہوں نے اس پہ بھی تحقیق کی ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کیا جائے یا بائیں ہاتھ سے کیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مسواک کرنا سنت ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، دائیں ہاتھ سے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ازالہ ہے، مکروہات بھی تو ہے، یہ منہ کی صفائی بھی تو کر رہا ہے نا، تو صفائی تو ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہمیں کیا ہے، ہم نے تو بس جناب ماشاءاللہ مکے مدینے آئے ہوئے ہیں. داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا رہا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، نشے کرنے والا نشہ کر رہا ہے، سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، پاسپورٹ بیچ رہا ہے، ویزے بیچ رہا ہے، ٹکٹیں بیچ رہا ہے، دلالیاں کر رہا ہے. ہم مکے مدینے ہو جی. اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ نے ہمیں 10 سال سے مکے شریف میں رکھا. خدا کے بندے ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، رہنے سے کچھ نہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو جو مکے میں لے جاؤ اور باندھ دو تو وہ گدا گدا ہی رہے گا، کوئی انسان نہیں بنے گا. اب کتنی کا کبھی سوچا تم نے، کبھی مسئلہ پڑا کہ بھی مسواک دائیں ہاتھ سے کریں یا بائیں ہاتھ سے کریں؟ اس پر علماء نے لکھا کہ بھئی مسواک جو ہے وہ تو سنت ہے اور عبادت ہے. مسواک کرنے سے 70 درجہ ثواب بڑھ جاتا ہے. مسواک کرنے سے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. مسواک کرنے سے انسان کی روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، شیطانی قوتیں مر جاتی ہیں. تو دائیں ہاتھ سے کیا جائے. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ بھائی جہاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مرضات للرب، وہاں یہ بھی تو فرمایا کہ مطہرۃ للفم، منہ کو صاف کرنے والا ہے. اگر منہ کے اندر کوئی میل ہے، کچھ ایل ہے، کھانے کی کچھ اثرات ہیں، کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی بدبو ہے، تو اس کو تو کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے پھر بائیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے. اس لیے بائیں سے کیا جائے.
اب دیکھیں علماء نے کیسے حل نکالا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت۔ انہوں نے کہا کہ اگر بطور سنت استعمال کر رہے ہو نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، دائیں ہاتھ سے، اور اگر کبھی صرف صفائی کرنا مقصود ہے، اس کے بعد کوئی وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، تو پھر بائیں ہاتھ سے۔ کیسے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بطور سنت استعمال ہے پھر دائیں ہاتھ، اور اگر صرف صفائی مقصود ہے، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے رات کو گھر میں، اس کے بعد نماز تو نہیں پڑھتا نا، نماز نہیں پڑھنی، صرف منہ صاف کرنا ہے کہ بھئی میں سونے سے پہلے منہ صاف کر لوں، انہوں نے کہا پھر بائیں ہاتھ سے۔ باقی مسواک جو ہے یاد رکھو ہر لکڑی کا جائز ہے، وہ پیلو کا ہو، وہ کیکر کا ہو، وہ نیم کا ہو، وہ زیتون کا ہو، اور کسی چیز کا ہو۔ اور اگر مسواک نہ ہو تو دیکھو شریعت کتنی آسان ہے، فرمایا سنت کا ثواب لینے انگلی سے مسواک کرو تاکہ تمہارا ثواب تو نہ جائے نا، تمہاری نماز اور وضو مسواک والا بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اللہ پاک رحمت فرمائے، تو حضرت نے بنو اسرائیل کو حکم دیا اور 12 سردار بھیجے۔ وہاں قوم تھی عمالقہ، بڑی ڈیل ڈول اور طاقتور قوم۔ ان کے 2 آدمی جو آئے نا جی، وہ 12 کو باندھ کے لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس۔ انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں، اندر آ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم کوئی لڑنے تو نہیں، ہمارے ہاتھ کوئی اسلحہ ہے، کوئی ڈنڈے ہیں، کیا ہے؟ ہم تو ایسے دیکھنے ہیں۔ اب ایک تجویز تو آئی کہ بھائی ان کو رگڑ دو، دوسری تجویز جو آئی انہوں نے کہا رگڑ دو گے تو کیا فائدہ ہوگا، ان کو جانے دو تاکہ جا کے ان کو بتلائیں کہ ہم کیسے ہیں۔ حضرت حسن بیٹھے تھے نا حجاج کے پاس، تو جب حق کی باتیں چلی تو حجاج نے پوچھا اپنے وزیروں سے کہ جی میرے دربار میں اور میرے سامنے اتنی سخت باتیں کی ہیں، انہیں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی بس ایسے لوگوں کو تو پھر قتل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت حسن ہنس پڑے۔ حجاج نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تیرے وزیروں سے تو فرعون کے وزیر بھی اچھے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا اس نے بھی مشورہ لیا تھا نا بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس کو مہلت دو، تم جادوگروں کو بلاؤ، مقابلہ کرو، تو تمہارے وزیروں سے تو زیادہ اچھے ہوئے نا۔ وہ شرمندہ ہوا اور چھوڑ دیا۔ تو بہرحال جب وہ 12 کے 12 واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے، انہوں نے کہا حضرت ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑی سخت قوم۔ آپ نے کہا بھی تم سب کو نہ بتلاؤ، نہ ڈراؤ، خیر ہے، میرے اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ ہماری فتح ہوگی، چاہے قوم کتنا سخت ہو۔ لیکن 2 آدمیوں نے بتلا دیا۔ اب سارے بنو اسرائیل جو تھے وہ تو جناب رونے لگ گئے اور ماتم برپا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں مرا دیا، فرعون سے ہمیں نکال کے لے آئے ہو، اب ان کے حوالے کر رہے ہو۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑی جبار قوم ہے، طاقتور سخت قوم ہے، اور ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک شرط ہے، پہلے ان کو نکالو پھر ہم داخل ہوں گے۔ عجیب قوم ہے بھی، پہلے جا کے ان کو نکال دو پھر ہم جائیں گے۔ تو 2 آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور ایک کا نام تھا کالب۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے قوم کو سمجھایا خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور داخل ہو جاؤ اس ملک کے دروازے سے، بس داخل ہونا تمہارا کام ہے اور فتح دینا تو اللہ کا کام ہے۔ وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو سوال ہی پیدا کیا، ہم تو جناب ہرگز نہیں جانتے اور نہ ہم ہرگز داخل ہوں گے۔
جب تک کہ وہ قوم اس کے اندر ہے. بلکہ پھر انہوں نے اتنا بڑی بات بھی کہہ دی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام تم جانو تمہارا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں ہلتے. اب یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے کیا یہ حقیقت انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑو؟ پھر تو کفر کا کلمہ ہے، اللہ کی شان میں ایسی گستاخی. اور اگر مجازن کہا تھا کہ مانا یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، ہم نہیں جاتے، تو پھر بھی تو انکار نبی ہے، فسق ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں نے کہا تھا ہم یہیں بیٹھے ہیں، اللہ نے پھر سزا بھی ان کو وہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سے اپنے عذاب رفع فرمائے. پورے عالم اسلام پہ اس وقت ابتلا کا دور ہے، امتحان کا دور ہے. ہر جگہ خون مسلم جو ہے وہ بہہ رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے قتل کی ارزانی ہے، بچوں کی لاشیں اٹھا کے مائیں رو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کسی ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کسی ملک میں فتنہ و فساد ہے. وجہ لا شک کا بھی ذالک ہمارے گناہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو لیکن رحم کی درخواست کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائے، میرا بھائی زیارت کے لیے جاؤ، واپسی پہ عمرہ لازمی ہے. مدینہ منورہ میقات ہے. اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں مفت میں عمرہ دے رہے ہیں. اور عمرہ بھی اس میقات سے، لیکن آپ پاکستان سے عمرہ کریں، بنگلہ دیش سے کریں، آپ انڈیا سے کریں، وہاں سے حضور نے عمرہ تو نہیں کیا تھا، لیکن مدینہ پاک سے تو خود حضور پاک نے احرام باندھا ہے. بہرحال بعض علماء کہتے ہیں اگر کاروبار کی نیت سے جائے اور اس کی عمرے کی نیت نہ ہو تو دم نہیں پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرو، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں اگر نہیں کرے گا دم نہیں پڑے گی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میقات کا معنی ہی یہی ہے کہ بغیر احرام کے کوئی نہ گزرے. اور حضور پاک رحمت دو جہاں کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ بغیر احرام کے آئے ہیں، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. اگر آدمی ریاض میں یا جدہ میں کام کرتا ہے، وہ حج افراد کرنا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کے آئے، اس کے ساتھ اور عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے. حج کر سکتا ہے. مکے میں رہنے والے حج قران نہیں کر سکتے. حج قران یا حج تمتع ان کے لیے ہوتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو الٹا راستہ استعمال کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. من عطا فی دبر امراته ہی حضور نے فرمایا جو اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے وہ ملعون ہے، ملعون، لعنت جو شیطان کا حق ہے. کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والے حضرات مسجدوں میں رہتے ہیں لیکن نسوار کھاتے ہیں. پٹھان ہی ہوں گے سارے، تو پٹھان نہیں ہوتے نا. اب سب کے ذمہ تو نہ لگا دو نا. تم مکے میں رہ کے کھاتے ہو تو مسجد کی بات کرتے ہو. تم مکے میں سگریٹ نہیں پیتے ہو حرم سے نکل کر باہر، تو مکہ تو سارا حرم ہے، وہ تو سارا مسجد الحرام ہے. بس اعتراض کرنا ہے نا جی کسی طرح بھی. ان کو ان کی نماز، روزہ، محنت کچھ نظر نہیں، صرف نسوار نظر آئی.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانڈا حلال ہے، پتہ نہیں سانڈا میں جانتا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں۔ اگر وہ گوہ کی قسم ہے تو اس کو علماء نے حلال لکھا، حضور پاک نے نہیں کھایا، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن مکروہ، کہ حضور نے کراہت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا اکلو، میں نہیں کھاتا، تم کھاتے تو منع بھی نہیں کیا، تو حرام ہوتا تو منع کر دیتے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا بالکل ناجائز ہے، خوشبو لگانا بھی ناجائز ہے۔ اسلام میں پہلی دفعہ عید الاضحیٰ جو ہے مدینہ منورہ میں منائی گئی، حضور پاک نے منائی، اور اس کا حکم اللہ نے دیا تھا صلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھو قربانی بھی کرو۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا لیکن پھر وہ میقات سے نکل گیا، اب اگر وہ آنا چاہے تو عمرہ نہ کرے، حج افراد کر سکتا ہے، لیکن وہاں سے احرام حج کا باندھ کیا ہے؟ اگر اس نے شوال میں باہر کیا، میقات کے باہر عمرہ کر لیا، تو بہرحال اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں اس کا حج تمتع ہوگا اور اس کو تمتع کی بکری دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج کے مہینے میں مکے والوں کو عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیا ہے تو جرمانے کی بکری دینی پڑے گی۔ میں مکے کا مقیم ہوں، عید کے بعد ایک ہفتے کے لیے ریاض گیا، واپسی پہ میقات طائف سے گزرا، احرام نہیں باندھا تو بالکل دوبارہ جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ یا تو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کیوں نہیں باندھا، یا ڈیوٹی ہو، کام ہو، پھر بھی کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے، اب وہ اپنا حج نہیں کرتا، کسی دوسرے کے لیے بدل کر رہا ہے تو کر سکے، اس کے لیے قربانی نہیں ہے۔ مجھے شوگر کی بیماری ہے، نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت پہ میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نماز چھوڑ کے چلا گیا، میں واپس اگر وضو کر کے جماعت میں مل گئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر جماعت ہی ختم ہوگی پھر تم پوری پڑھو گے، یہ نہیں کہ پہلی 2 رکعتیں کھڑی رہیں گی، وہ تو امام کے پیچھے تھیں، اب تم اکیلے ہو۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے رشتہ دار اس کو نفع پہنچانے کے لیے کیا کریں؟ بالکل کوئی صدقہ جاریہ، کہیں پانی کا انتظام کر دیں، جیسے بعض لوگ جگہ ہے نا جیسے وہاں پانی نہیں ہوتا، کنواں لگوا دیں، مدرسے میں کمرے بنوا دیں، مسجد میں حمام بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، کتابیں خرید کر کے طلباء کو دے دیں، کوئی بھی کام کریں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہی مسئلہ ہے بغیر احرام کے آیا۔ عقیقے کا جانور جو ہے ہم کسی کی شادی میں دے دیں، نہیں جناب عقیقہ سنت ہے، شادی کا کیا تعلق ہے عقیقے سے؟ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ بھی راضی بندے بھی راضی۔ کالا رنگ جو ہے بالوں کو کس نے لگایا تھا مجھے پتا تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ فرعون نے لگایا تھا، اللہ عالم۔ میں حرم شریف کے قریب رہتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، لیکن پھر بھی گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو توبہ کرو اور دوسرا جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت کی وجہ سے اصلاح ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔
دیکھو نا جی، اب نماز پڑھ کے جا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ، جا کے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور گپیں شپیں اور سب باتیں شروع، تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ جب دیکھو نا، ایک مثال یاد رکھو کہ اگر آدمی بیمار ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی دے دیتا ہے، بھی یہ گولی کھا لو، یہ کیپسول، لیکن بہت زیادہ بیمار ہو جائے پھر کہتے ہیں جی نہیں، ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب ہم گناہوں کی ایسی بیماری میں آ گئے ہیں، جب تک ہم نیک لوگوں کی ہسپتال میں داخل نہیں ہوں گے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جنازے میں حضور نے 4 تکبیریں پڑھی، باقی بحثوں میں نہ پڑا کرو۔ میں اپنے ملک میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا نظام قائم ہو، بالکل ٹھیک ہے، تم خود پہلے مسلمان بن جاؤ، پھر اسلامی نظام بھی آ جائے گا۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو نا، کہ تمہارے گھر والے سارے اسلامی نظام میں چل رہے ہیں، پھر محلے سے شروع کرو، پھر شہر سے شروع کرو، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ مکہ جو ہے، مدینہ جائیں، لازم احرام باندھ کے آنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، واپسی پہ عمرہ باندھنا احرام ضروری ہے۔ عمرہ کرتے ہوئے اگر نماز کھڑی ہو جائے پھر کندھا نہ نکالیں، کندھے پہ کپڑا ڈال لیں، کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه